آپ تمام حضرات کو اس جشن مسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ دیکھیے، میں کچھ بیان کرنے نہیں آیا، محفل پوری طریقے سے مکمل ہو چکی ہے، نظم کے اعتبار سے بھی اور نثر کے اعتبار سے بھی، اور تحت میں بھی اور لحن میں بھی، اور خود ناظم صاحب نے تحت میں بھی پڑھا اور ترنم میں بھی پڑھ دیا۔ بس مجھے تو محفل کے التوا کا اعلان کرنا، ملتوی معنی ہوتا ہے لپیٹ دینا۔ ان لوگوں نے جتنا پھیلایا ہے نظم کو، نثر کو، ترنم کو اور لحن کو اور تحت کو، سب کو مجھے کا اگلے سال کے لیے لپیٹ دینا، ملتوی کر دینا ہے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ملتوی کرنا ہے، اتنے اچھے طریقے سے، مزین طریقے سے ملتوی کرنا ہے کہ انشاءاللہ سال آئندہ کسی اپنے آپ و تاب کے ساتھ پھر پرچہ محفل سجائی جائے۔ پر محمد صلوات پڑھیے۔ میں بھی ثواباً ارتقا پہنچوں، اخلاق پیغمبر کے حوالے سے اسی عنوان سے میں نے حدیث بھی بیان کیا کہ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا۔ عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے، عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے، وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا، وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا پھول بانٹتا تھا۔ بالکل باز بلند صلوات پڑھیے۔ ایک قوم کے نام ایک علامہ اقبال صاحب کا بہت بڑا شکوہ ہے، اور شکوہ رہا ہے اور شکوہ رہے گا۔ انشاءاللہ شکوہ دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے۔ کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، کیا بڑی بات بھی، کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے اور کہیں ہے ذات اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ پر محمد صلوات پڑھیے۔ بالکل دامن وقت گنجائش نہیں ہے، حدیث جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، پیغمبر اسلام خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہے، رسالت کا خاتمہ، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ بیان فرما رہا ہے، 1 لاکھ نبیوں کا سردار یہ بیان فرما رہا ہے کہ میں اس لیے نبی بنایا گیا تاکہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، کردار سکھاؤں۔ سردار انبیاء کو نبی بنانے کا مقصد خود پیغمبر اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے نبی بنایا گیا تاکہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں، کردار سکھاؤں، امت مسلمہ کو
اوپر فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق پیغمبر کا تذکرہ کرے، کردار پیغمبر کا تذکرہ کرے، سیرت کو بیان کرے۔ لیکن المیہ اسی بات کا ہے کہ امت کو اخلاق، کردار، سیرت بیان کرنے کے بجائے یہ امت مسلمہ اس سیرت میں لگ گئی کہ پیغمبر اسلام زلف یوں رکھتے تھے، پیغمبر اسلام سرما یوں لگاتے تھے، پیغمبر اسلام کملی یوں اوڑھتے تھے، پیغمبر اسلام کاجل یوں لگاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ سرما زلف اور کاجل میں الجھ کر رہ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اخلاق پیغمبر کیا ہے، کردار پیغمبر کیا ہے۔ صلوات علیہ محمد وہ نبی جب آیا تو آنے کے بعد ان جاہل اور ان پڑھ بدوؤں کو اخلاق کا آسمان بنا دیا، بے گھر کو ابوذر بنا دیا، کسی کو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز کر دیا تو کسی کو ایمان کے 9ویں درجے پر فائز کر دیا، بلال حبشی کو مینار اذان کی زینت بنا دیا، پورے عربیت کے مزاج کو بدل کر رکھ دیا کہ جس عرب کا یہ مزاج تھا کہ ایک آقا آواز دیتا تھا تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے 1000 غلام دوڑے چلے جاتے تھے۔ اخلاق پیغمبر کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ پیغمبر نے مزاج عرب کو اتنا زیادہ بدل دیا، جب حبش کا رہنے والا ایک غلام ایک بلال کی آواز دیتا ہے تو عرب یہ مزاج یہ نہیں سوچتا، جس کا مزاج یہ تھا کہ ایک غلام آقا آواز دیتا تھا تو غلام دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے، اب ایک غلام آواز دے رہا ہے آقا دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اسی آب و تاب کے ساتھ اس جشن پرمسرت کے ملتوی ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہماری گزارش ہے کہ آئیں اور ہمارے بزرگ عالم دین، ہمارے شہر کے امام جمعہ و جماعت مولانا تقی حسن زینبی صاحب آئیں اور دعا فرما دیں۔ ہماری اس عبادت کو شرف و قبولیت عطا فرمائے اور مزید توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خصوصی دعا جس مجلس نے اس محفل کو منعقد کیا ہے تھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں، جن کی اولاد اس مہینے کو انجام دے رہی ہے۔ خدا مند عالم رحمت للعالمین کے صدقے میں پروردگار ان کے قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اور خاص طریقے سے دعا اور سب سے اہم دعا یہی ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں پروردگار تاجیل فرما،